علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 50 دن تقریباً لاک ڈاؤن کو ہو چکے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کی خریداری کیسے ہوگی، نئے نئے کپڑوں کی، ہماری عید کی تیاری کیسے ہوگی۔ لیکن آج 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمیں درس کیا دیتی ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 70,000 درہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کے دامن پاک پر پیبند لگا ہوا تھا، اور ہم تیاری کر رہے ہیں نئے کپڑوں کی خریداری کی۔ عزیزان محترم، ان نئے کپڑوں کی خریداری سے پہلے ہم پر کسی کا حق ہے۔ ان عید کی تیاری سے پہلے ہم پر کسی کا حق ہے۔ ہمیں فکر کرنی پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم پر کسی کا حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نہ کہیں کہ ہم پر کسی کا حق نہیں ہے تو ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری رہنمائی ہمارا قرآن کرتا ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم کہہ رہے ہو کسی کا حق نہیں ہے، تم پر تو تمہارے رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ عید کی تیاری سے پہلے رمضان میں بھرپور عبادت کرو، بھرپور دعائیں کرو، ایسی عبادت کرو کہ اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب کے بعد کس کا حق ہے؟ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ایثار کرو۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے بعد کس کے حق ہے ہمارے اوپر؟ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ 5ویں پارے کی آیت نمبر 36 ہے پوری۔ اللہ کی عبادت کے بعد میں ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، یتیم و مساکین کے ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، پڑوسی کے جو بھی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو۔ تمہارے باندی جو ہوا کرتی تھی پہلے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ پسند نہیں فرماتا کسے؟ بڑھائی مارنے والے کو، لمبی لمبی باتیں جو بگھارتا ہے، بولتا ہے، اللہ ایسے کو پسند نہیں فرماتا۔ چھپ کر کے جتنا ہے اپنی عید سے پہلے، اپنی خوشی سے پہلے، ان سب کا خیال ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ہم ان کے ساتھ میں ہمدردی کریں۔ اور یہ ہمدردی اس رمضان میں کرنا بہت آسان ہے۔ ہم اس رمضان المبارک میں اگر ہمارے پاس ہم سرمایہ دار ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، تو زکوٰۃ دے کر کے نام نہ لیا جائے رشتہ داروں سے کہ یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، نام نہ لیا جائے پڑوسی سے کہ یہ ہم تمہیں جو ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ قرض کا نام لے کر کے، مدد کا نام لے کر کے، جیسی صورت بنتی ہے آپ کی تو ان کی مدد فرمائیں۔ اس میں عزیزان محترم زکوٰۃ میں اصول یہ ہے کہ 3 کیٹیگری جو ہوتی ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ نمبر 1،
جتنے لوگ اصول میں آتے ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ کوشچن ہوتا ہے، سوال ہوگا کہ اصول میں کون آتے ہیں؟ ماں باپ اصول میں آتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ادھر سے ماں کی طرف سے اوپر تک جائیں گے تو یہ سب اصول میں آتے ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ فروع میں کہ اپنی اولاد، اولاد کی اولاد یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ فروع میں آتے ہیں تو انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ کا لین دین نہیں کر سکتے، اور سید گھرانہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ ہم جو ہے ابھی سے ہمارے پاس وقت ہے، ایسوں کو تلاش کر، اور جب کوئی قریب ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے معلوم بھی ہوتا ہے، کسی کا حال زیادہ دن تک چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، پریشان حال کا، تو ایسے موقع پر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، اور یہ موقع ہے ہمارے اپنے محبت کو بڑھانے کا اور ان کے ساتھ میں ہمدردی کرنے کا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں، پڑوسی کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، تمام اعزاء اقربا کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی توفیق